Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو مدنی چینل کے سلسلے بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت میں مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ اس سلسلے میں مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے ہم مدنی پھول چن رہے ہیں. اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، اعلیٰ حضرت بحیثیت شیخ طریقت، اعلیٰ حضرت ایز اے شیخ طریقت، اعلیٰ حضرت کس سلسلے کے پیر اور کیسے پیر ہیں، آپ کے بعد آپ کے سلسلے کو کیسا عروج ملا. شجرہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں یہ شعر ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے. یہ کن ہستیوں کا تذکرہ ہے، یہ کن بزرگوں کی باتیں ہیں، آج وہ سب کچھ اس سلسلے میں سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اعلیٰ حضرت بحیثیت شیخ طریقت، اعلیٰ حضرت کیسے پیر اور اپنے پیر سے کیسی محبت رکھتے، بہت کچھ آج سیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ آج پیری مریدی کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے تلاوت قرآن پاک کا. آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ممکن ہو تو دو زانو بیٹھ جائیے، با ادب بیٹھ جائیے اور تلاوت قرآن پاک ادب و شوق کے ساتھ سماعت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. Translation from Kanz al-Iman. Listen carefully. No doubt there is no fear nor any grief upon the friends of Allah. They are those who believe and keep up their duty. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu علیہ وسلم. انشاءاللہ ان آیات کریمہ سے جو ہمیں مدنی پھول حاصل ہوں گے، مفتی صاحب سے ضرور وہ لیں گے، دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے. لیکن اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف، کلام رضا کی طرف. سلسلہ بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت میں آئیے کلام رضا سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام. ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کے اس کلام میں شامل ہو جائیں. ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی
ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مکانی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مکانی ہاتھ میں جود شاہ کو سر اپنے پیاسوں کا جویا گیا جود شاہ کو سر اپنے پیاسوں کا جویا گیا کیا عجب اڑ کر جو پائے پیالی ہاتھ میں کیا عجب اڑ کر کے جو پائے پیالی ہاتھ میں سایہ افغان سر پہ ہو پرچم الہی جھوم کے سایہ افغان سر پہ ہو پرچم الہی جھوم کے جب لیوائے حمد لے امت کا والی ہاتھ میں جب لیوائے حمد لے امت کا والی ہاتھ میں جب لیوائے حمد لے امت کا والی ہاتھ میں جب لیوائے حمد لے امت کا والی ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بلیسنگ آف اعلیٰ حضرت میں ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں. ٹاپک ہے اعلیٰ حضرت ایز اے شیخ طریقت، اعلیٰ حضرت شیخ طریقت کی حیثیت سے. آئیے پہلے یہ سنیں گے کہ مفتی صاحب نے جو تلاوت قرآن پاک کی، اولیاء اللہ کا ذکر ہے ان آیتوں میں، ہمیں آج کیا مدنی پھول دے رہے ہیں. Well, Ala Hazrat is a complete person. سبحان اللہ. And spirituality, ruhaniyat, is the main factor in his life. In fact, the aspect of ruhaniyat is the driving factor for him to highlight other faculties of his life. MashaAllah, MashaAllah. Therefore, when we talk about Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, we cannot do justice to the subject if we don't talk his ruhaniyah and his spirituality. SubhanAllah, SubhanAllah. And the ayah Kareema which we have selected gives us the identity of a wali of Allah, because to be a spiritual person, our understanding of spirituality in Islam is very different compared to the spirituality in West, or what they call as spiritualist. In our understanding, a person who is on a high rank in the field of spirituality, he is a wali of Allah. Wali of Allah is a friend of Allah. A person who is in a proximity, in the nearness, in the qurb of Almighty Allah Azza wa Jal. And the identity, the pehchan of a wali of Allah has been mentioned in this ayah Kareema. SubhanAllah, SubhanAllah. And we would understand that, and in the light of that identity, we will try to understand the personality of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. Alladhina amanu wa kanu yattaqoon. Awliya Allah are those who believe and they keep up their duties. In other words, they are upright.
they are punctual with their Islamic responsibilities. Okay. They fear Allah, they have taqwa, they're practical Muslims. Now when we look at the personality of Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, in the matter of Iman, he is very solid. He chooses very authentic creeds for himself, and he proves those creeds and beliefs with bundles and bundles of proofs from Quran and Hadith and from intellect as well. MashaAllah. And he's not just a believer of the authentic beliefs, rather he is a teacher and a promoter of authentic beliefs as well. So as far as his being a true believer and a solid believer, and he was very modest on Islamic beliefs. So anybody who did something contrary to Islamic beliefs, Ala Hazrat reprimanded him with authority. You know that the question that people raise, Okay. they say there was shiddat in his personality. That's not true. I would rather say he had ghairat. He had modesty in his personality. That when someone, showed disloyalty to Allah and His Rasul, or to the system which Allah and His Rasul gave us to live. So this was the modesty, the ghairat of Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, that he reacted. بلکہ اس بارے میں اعلیٰ حضرت یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، ان کی جو بات ہے جس کا مفہوم ہے، ناموس رسالت کے لیے میں ڈھال بننے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. میرے آقا پر اگر کوئی دشمنان مصطفیٰ یا گستاخان رسول کو ایسی بات کرتے ہیں تو میں ان کا اس شدت سے رد کرتا ہوں کہ پھر وہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں. تو میں اس پہ خوش ہوں کہ یہ میرے خلاف جو کہنا ہے کہہ دیں، میرے آقا کے خلاف کچھ نہ کہیں. اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں بڑے پیارے انداز میں سموتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. عدو کہتے ہیں دشمن کو، کہتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. تو ایسے فنا فی الرسول شخصیت کی بات ہو رہی ہے. جی مفتی صاحب کہہ رہی ہوں. So on the topic of being a believer, Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu set very high standards. SubhanAllah, SubhanAllah. If he did not set those standards, we would have been confused today. He gave a clear-cut message. White or black kar diya. Yes. Clear kar diya. Separated, right from the wrong and wrong from the right. Bilkul. Like in one of his couplets, he says, mulhidon ki kya murabbat kijiye. Look at the message. He says, why you want to be nice to those who are not nice with Allah and His Rasul? بہت اہم میسج ہے آج کے دور کے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے. 100%. Why you want to be friendly and apologetic and trying to be Mr. Nice with everyone? وہ کہتے ہیں ماڈریٹ ہونا چاہیے جناب، سب کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا بھی اپینین ہے، رائٹ آف اوپینین کی بات کی جاتی ہے. تو یہاں بہت اہم میسج ہے ہم سب کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کا ادب نہیں کرتے، جو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بہت اہم ٹاپک مفتی صاحب نے لیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ لوگ یہ مسکنسیپشن کریٹ کرتے ہیں کہ بڑے شدت پسند ہیں. آئی ہیو اے کوسچن فار آل آف یو. اگر کوئی آپ کے والد صاحب کو برا بھلا کہے، آپ اس کے گھر دعوت کھانے جائیں گے یا اس کو اپنے گھر بلائیں گے؟ کوئی آپ کے بارے میں، آپ کی فیملی کے بارے میں الٹی بات کرے، ہم تو اس کا منہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. جو میرے آقا کے بارے میں بات کرے، اولیاء، صحابہ، انبیاء، ان کی گستاخیاں کرتا پھرے اور آپ کے نہیں جناب سب کا رائٹ آف اوپینین ہے اور ڈسکس کرنے کا سب کو حق ہے. اس بات پر جناب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کے خلاف تلوار لے کے نکل جائیں، لیکن آپ کے دل میں ایسی شدت تو ہونا کہ جو مصطفیٰ کا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے نا، تو وہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. So the quality of a wali, الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، is found and established with excellence in Ala Hazrat, and Ala Hazrat has made millions
friends of other Muslims, firm believers. سبحان اللہ سبحان اللہ. So, and the second quality is وَكَانُوا يَتَّقُونَ, and they are muttaqi. سبحان اللہ سبحان اللہ. And as far as the taqwa of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu is concerned, an incident comes to mind that he was in a caravan and was going from one place to another place while he was in the journey of Hajj. Now, the people who control caravans or their own camels, they have their destinations to stop. And the time of Fajr was going, and after many requests, they were not stopping the camels or the caravan. So Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu and some other people who were with him, of course he was the leader and they would also follow him. So he got up from the camels and the other people, and they found a well, and there was no rope to take the water out. So they took out their Amama Sharif and they made the string, with the Amama Sharif, and pulled the bucket from the water and made wuzu and performed Fajr Salat with Jamaat. So that's taqwa. And then they missed the caravan. He missed the caravan. Okay. And then, Allah subhanahu wa ta'ala does not let his friends down. If you do something for his pleasure, he will give you alternative. And what was the alternative? That another person was standing with a camel and he said, so and so Shaykh sent me to serve you, so please, you ride on this camel. SubhanAllah, SubhanAllah. Muttaqi bhi the aur ba karamat bhi. Now see, when I read this incident, then the incident of Amir Ahl Sunnat comes to mind. When he was coming from Makkah to Jeddah and the bus wasn't stopping, and his situation that he describes, that it was not in his dictionary to miss namaz and does not perform on the time. So he was upset and he was going and telling the driver and telling other Muslims, please do something, help me, let's help each other, namaz is going. But finally, he stopped and there was still time, and Amir Ahl Sunnat read his namaz within the time. Why Amir Ahl Sunnat does this? Because the فیضان of Allah. صاحب یہ بہت اہم میسج ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب لیڈر جو ہے وہ متقی ہوتا ہے، جب شیخ متقی ہوتا ہے، جب کسی بھی تنظیم کا سربراہ متقی ہوتا ہے، تو اس تقوی کی جھلک آپ کو اس تنظیم کے لوگوں میں، اس کے مریدین میں، اس کے فالوورز میں جھلکے گی. اور اگر لیڈر میں یا لیڈ کرنے والے میں وہ تمام خوبیاں نہیں ہیں تو پھر فالوور میں بھی کمی نظر آتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہمیں ایسے لوگ سن رہے ہیں، یہاں والد بھی رول پلے کر سکتا ہے، اگر ہمیں کوئی ماں سن رہی ہے، ہمیں کوئی بڑا بھائی سن رہا ہے، ہمیں جناب کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جس کو سربراہ کہا جاتا ہے، جو لیڈ کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کو، ہمیں پہلے خود بہتر ہونا ہوگا اگر ہم اپنے فالوورز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. امیر اہل سنت میں مجھے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ دعوت اسلامی والوں میں جو تقوی نظر آتا ہے، جو نمازوں کی پابندی نظر آتی ہے، جو عمل کی جناب فضا نظر آتی ہے، یہ سارا صدقہ ہے امیر اہل سنت کا. کیونکہ آپ کے پیر 100% ہیں. جب پیر 100% ہوتا ہے تو مرید 60-70 میں کہیں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر پیر ہی 40-50% ہو تو نیچے سب زیرو ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت، اور یہی بات آپ نے دیکھی کہ اعلیٰ حضرت نے جو نمازوں کی پابندی کا جذبہ دیا، امیر اہل سنت میں بالکل وہ نظر آتا ہے. مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک بار اسٹیشن پہ اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تھے اور ٹرین چل نہیں رہی تھی. بہت کوشش کی گئی، نہیں چلی، اور جب اعلیٰ حضرت نے نماز ختم کی، گاڑی کے اندر گئے تو ٹرین چلنا شروع ہو گئی. تو با کرامت بھی تھے. سیرت اعلیٰ حضرت سے بہت سارے میسیجز ملیں گے. آج ہم نے چونکہ شیخ طریقت کی بات کرنی ہے، کچھ سلسلہ قادریہ کی بات کرنی ہے، تو آج کچھ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیری مریدی ضروری کیوں ہے، اس کے فیضان کیا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی انمول نعمت عطا فرمائی ہے. ہم اپنی قیمتی دنیاوی اشیاء جو ہماری پریشس بلانگنگز ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ کیور کرتے ہیں، اس کی بچانے کی فکر کرتے ہیں، اس کو سیکیور کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی نعمت میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ایمان کی ہے. کیا ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر ہوا کرتی ہے؟ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کیا ایمان بھی ہم سے چھن سکتا ہے؟ یاد رکھیے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں. میرے پیارے اسلام سوچیے،
لیکن کیا ہمیں یہ کبھی فکر ہوئی گاڑی کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے؟ ہماری کچھ لوگ تو ایسی گاڑی سے محبت کرتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے اپنی گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک تو ہے گاڑی، اس کے شیشے تو سلامت ہیں، جن ملکوں میں چوری ہوتی ہے۔ ورنہ بیرون ملک میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپنی بہت ساری بلانگنگس کو بہت زیادہ لوگ پرسنل بھی لیتے ہیں اور پوزیسو بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی اس کو یوز کرے تو ان کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ اٹس مائن، یہ میری ہے۔ تو یہی فکر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں ہے کہ یہ ایمان کوئی چھین کے نہ لے جائے۔ غور کرنے والی بات ہے میرے پیارے محترم صاحب، ایک حدیث پاک سنیے اور بڑی دل ہلا دینے والی حدیث ہے۔ روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ 315 میں ہے، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں شیطان مکار روپ بدل کر پانی کی بوتل ہاتھ میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کی، میں لوگوں کو نزا کے وقت ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ یہ بوتل ایمان کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں۔ یہ سن کر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا روئے کہ اہل بیت اطہار بھی رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے وحی بھیجی، اے میرے محبوب آپ غم مت کیجئے، میں بحالت نزا اپنے بندوں کو شیطان کے مکر سے بچاتا ہوں۔ ذرا سوچئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر وہ ہے کہ جس کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ میرے آقا کے قلب اطہر پر نور کی جو تجلیاں پڑ رہی اس کے صدقے اللہ نے چاہا تو ہمارے دلوں کو نور ملنا ہے۔ مگر میرے آقا کیا دعا فرماتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری تعلیم ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم بھی یہ دعائیں کریں اور فکر مند ہو جائیں۔ مگر کیا ہمارے اندر یہ وری ہے، یہ خیال آتا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ گناہوں سے بندہ کنارہ کش ہو جائے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ دعا جو حدیث پاک میں بار بار پڑھتا رہے۔ اور پھر ایک اور بڑا پیارا ذریعہ علماء لکھتے ہیں کہ مرشد کامل سے بیت ہو جائے، مرشد کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ عظیم واقعہ کئی بار ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو کہ نزا کا وقت قریب تھا، شیطان آیا اور ان کا ایمان سلب کرنے کی، ایمان چھیننے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے پوچھا، اے راضی تمہاری ساری عمر مناظروں میں گزری ہے، یہ تو بتاؤ تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہاں وہ لوگ ذرا غور کریں جو بڑی دلائل پر بات کرتے ہیں، لاجکس پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب دلائل کے ساتھ بات کریں ورنہ اس کے بغیر بات نہ کریں۔ امام فخر الدین رازی اپنے زمانے کے امام ہیں، آپ نے 360 دلیلیں دی، اس نے وہ سب اپنے زوم فاسد میں توڑ دیں، ہر دلیل کا جواب دیتا گیا۔ آپ بہت پریشان ہوئے، آخری وقت ہے، ایمان سلامت لے کر جانا ہے اور تکرار ہو رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس پہ دلیل قائم کرو۔ اب شیطان نے کہا، اب بول خدا کو کیسے مانتا ہے؟ کیسی ڈیفیکلٹ سچویشن آ گئی۔ آپ کے پیر نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے میلوں دور کسی مقام پر وضو فرما رہے تھے، چشم باطن سے یہ مناظرہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ والے بہت کچھ دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ اس میں بحث میں جانے کا وقت نہیں، ورنہ جنہوں نے ہمارا سلسلہ مقام ولایت دیکھا ہوگا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم نے بیان کیا تھا صحابہ اہل بیت میں، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے صحابہ کو، اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا۔ بہرحال دور سے وضو بھی کر رہے ہیں، اپنے مرید کا حال بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیا آپ نے؟ وہیں سے آواز دی، راضی کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے۔ اب یہ آواز کا وہاں تک پہنچ جانا، ان کا وہ لائیو دیکھ لینا، امام فخر الدین رازی کا سن لینا، یہ سب کرامتوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے۔ مگر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو شیطان کو کہا کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا۔ امام رازی نے یہ کہا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تو یہ ہے پیر اور یہ ہے پیر کی ضرورت۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوشچن آئے کہ جناب ایک واقعے پر پیری مریدی کی دلیل ہے، ایسا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز ایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تفسیر نور العرفان میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت موجود ہے۔ اب آئیے، امام اہل سنت کے فیضان کا سلسلہ سن رہے ہیں،
اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں یہ تو بتائیں پیر بنائے کسے؟ آج تو بڑے پیر ہیں، ایسا لگتا ہے بعض اوقات ہر محلے میں ایک پیر ہے، تو کس کو پیر بنائے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں؟ امام وہ ہو جس کے ساتھ حشر بھی اچھا ہو۔ تو مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بہت پیارا کیٹیگرائز کر دیا، ہمیں 4 شرطیں دے دی، فرمایا 4 شرطیں دیکھ لو۔ ان 4 شرطوں میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 603 پر پیر کی شرائط کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی ہو۔ میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا، وہ آپ نے جو ہمیں ایک آیت سے یہ 4 شرائط بتائی تھی کہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ نمبر 3، فاسق کے مولن نہ ہو، گناہگار نہ ہو، ایک بار گناہ کبیرہ کرنے والا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا فاسق ہوتا ہے، اور اگر علل اعلان کرے تو فاسق کے مولن ہے، اور اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو۔ یہ 4 شرائط ضرور دیکھیے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال امید ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی آج کلیئر ہوا ہوگا کہ پیری مریدی کس قدر بابرکت ہے۔ پیر ضرور بنانا چاہیے مگر جامع شرائط ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ 100%. And the ayat, actually the same ayat which we discussed today, we derive 4 conditions of Shaykh Tariqat. Subhanallah. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. You find 2 conditions in amanu and you find 2 conditions in yattaqun. Amanu, he must be a believer. So, believer means Sayyul Aqidah Sunni. And then when there is a corruption in Aqidah, in any link, that link is inconsistent. It cuts off. So that silsila muttasil ho. It means that from that person right up to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, every link in the silsila must be Sayyul Aqidah. That is muttasil. And then yattaqoon, that he must be muttaqi, mean he must not be a sinner. And for someone to be a muttaqi, he must have the knowledge of Sharia, knowledge of Deen. Because without knowledge, he cannot perform salat. He cannot know the masalas of paki and napaki and purity and impurity. He cannot know what is halal and what is haram and what is jaiz and what is najaiz. He cannot know his aqidas. So that is the knowledge part. So all 4 conditions, the knowledge, amal and sayyul aqidah and the silsila to be muttasil. The links are there. And links cuts off when a bad aqidah comes in the chain. So all 4 conditions are found and established from alladhina amanu wa kanu yattaqun. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر یقیناً پیر طریقت بھی ایسا ہونا چاہیے. اب چلتے ہیں کہ اس صدی کے جو ایسے عظیم امام، 14ویں صدی کے امام مجدد پر جس پر بات ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ کس سے مرید ہوئے؟ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ کون سا ہے، اور کیا مریدی کے وقت جب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے تو کوئی تاریخی واقعہ بھی رونما ہوا؟ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کا کچھ تعارف فرمائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں مرید ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور اس پیر خانے کی کیا بات ہوگی کہ جس پیر خانے کی طرف جانے کا حکم بھی اعلیٰ حضرت کو غیب سے عطا کیا. یعنی یہ پیری مریدی جو ہوتی ہے اس پہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ محبوبوں نے پرورش کی ہو جو خود اللہ کے محبوب ہوں، اور ان محبوبوں نے محبوبوں سے پرورش پائی ہو اور ان کی پرورش سے محبوب ہی پیدا ہوں. کیا بات ہے. تو اعلیٰ حضرت محبوب خدا ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے جن سے پرورش پائی ہے وہ بھی خدا کے محبوب. اور ایسے محبوب کے کسی محبوب کی پرورش کرنی ہو تو رب اس بندے کو اپنے ایسے محبوبوں کے پاس دے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی سیدی آل رسول برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے ان سے تربیت پائی، اور اس کے بعد آپ کے جو مرشد ثانی تھے، مرشد اول کی وفات کے بعد جو مرشد ثانی تھے وہ حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. تو میں شاہ علیہ رسول کی شخصیت تو بہت بلند و بالا ہے، ان کے بارے میں کیا عرض کروں، نام تعارف کا محتاج نہیں. شاہ ابو الحسین نوری علیہ رحمہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا
جو اعلیٰ حضرت مرشد ثانی ان کے پوتے تھے جی، ان کے پوتے تھے اور مرشد ثانی تھے. آپ مرشد ثانی کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر دیں. پیر تو ایک ہی ہوتا ہے. جی ہاں، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ تربیت لے رہے ہیں جب تک وہ زندہ ہے آپ اس کی تربیت میں ہیں تو آپ اسی کی تربیت میں رہتے ہیں. لیکن اگر وہ وفات پا جائے یا وہ آپ کو اجازت دے دے یا خود آپ کو کسی اور کی ارادت میں داخل کر دے تو وہ آپ کا مرشد ثانی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت جو تھے وہ طالب ہوئے شاہ ابو الحسین نوری علیہ رحمہ کے، اور یہ جو طلب تھی یہ بھی مرشد اول کے حکم پر تھی. واہ واہ واہ. اب شاہ ابو الحسین نوری علیہ رحمہ کے بارے میں کیا عرض کروں کہ 11 سال کی عمر سے ریاضت اور مجاہدے کا آغاز فرمایا. 11 سال کی وہ ننھی عمر کہ جس عمر میں بچے جو ہیں وہ کھیلتے کودتے ہیں، اور شاہ ابو الحسین نوری علیہ رحمہ کی یہ حالت ہے کہ آپ 11 سال کی عمر سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں اور آخری دم تک روزے کی پابندی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، یقیناً جو دو عظیم نام لیے گئے، اعلیٰ حضرت کو ان سے کتنا پیار تھا. اعلیٰ حضرت نے کئی مقامات پر اپنے پیر و مرشد کا والہانہ انداز میں تذکرہ کیا ہے. یقیناً آپ سب کو یاد ہوگا، چند اشعار سن لیجئے. ہمارے انشاءاللہ نعت خواں اسلام میں 2-3 شعر اس کے سنائیں گے، پھر اس کا مقطع غور سے سنیے گا کہ کس کی طرف انتساب کر رہے ہیں، کہ یہ فیض کس کا ہے. سبحان اللہ. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دے دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دے دو نا تیرا دے ڈال کا نور کا. قصیدہ جس کے ایک ایک شعر پر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، بہت سارے مدنی پھول لوٹے جا سکتے ہیں. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. حضرت عثمان غنی کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ نوری قصیدہ لکھ کر لکھتے کیا خوب بکتا ہے، ذرا غور سے سنیے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کے قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. سبحان اللہ. یہ وہی احمد نوری ہیں جو جن کی پرورش میں روحانی پرورش سیدی اعلیٰ حضرت کو نصیب ہوئی، اور کس والہانہ انداز میں کہ یہ سب فیض احمد نوری کا ہے. یہ ایک سچے مرید کی بھی نشانی ہے کہ وہ یہ اقرار کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، کوئی اسپیشلٹی ہے، کوئی کمال ہے، اگر مجھے مرتبہ ملا ہے تو میرے پیر کا صدقہ ملا ہے. سبحان اللہ. تو برکاتی سلسلہ اعلیٰ حضرت وہاں گئے. یہ مرید ہوتے وقت کیا ایسا تھا اعلیٰ حضرت جب پہلی بار اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے؟ کچھ فرمائیں مفتی صاحب. اگر اس کو تھوڑا بریک کرتے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ واقعے کی طرف جا رہے ہیں. کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں، اور یہیں سے شروع کریں گے کہ زمانے کے پیر، زمانے کے امام جنہوں نے بعد میں سلسلہ قادریہ کو وہ عروج عطا کیا، آج ہم بھی اگر دعوت اسلامی والے جو فیض پا رہے ہیں تو ہم بھی قادری ہیں، ہم بھی رضوی ہیں، ہم بھی ضیائی ہیں، جی ہاں ہم بھی برکاتی ہیں. الحمدللہ یہ ساری چین
بزرگوں کی ہمارے ساتھ ہیں. ہم تو روزانہ ہی شجرہ پڑھتے ہیں, ان سے سارے بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. چین, جو اسپرچول چین کے بارے میں مفتی صاحب نے بات کی کہ سلسلہ منسلک منقطع نہ ہو بلکہ کنٹینیو ہو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. تو امیر اہل سنت کا جو مبارک سلسلہ کیسے, کس چین کے ذریعے یہ ٹرین, مدنی ٹرین کہاں تک جاتی ہے, انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ عالیہ قادریہ کے شجرے میں سنیں گے. چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوشاد احمد ہے, میں مکہ شریف سے بول رہا ہوں, رہنے والا ہند کا ہوں. مجھے ایک نعت سننی ہے. شرقاب قدم ہے تن سلطان زمن سول, لب خون دہن خون زکن خون بدن خون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک کلام سنا دیں. مسلک کا امام ہے الیاس قادری, اور ایک اور کلام ہے تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ 2 کلام کی فرمائش آپ نے کی ہے. انشاءاللہ امید ہے ہمارے نعت خواں اسلام بھائی نوٹ کر رہے ہوں گے. اور کال ہو تو دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ بلیسنگ آف اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے, بہت زبردست ہے. اور مدنی چینل پر اکثر شیخ طریقت لفظ بولا جاتا ہے, اس کے کیا معنی, برائے کرم اس کا جواب دے دیں. کلام کی فرمائش یہ کرنی تھی, اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام پیش کر دیں. اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام, بالکل کلام آپ نے تو سنی رہے اعلیٰ حضرت کے کلام. شیخ طریقت, بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا, ضرور اس کا بھی جواب لیں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, شیخ طریقت کس کو بولتے ہیں؟ ٹاپک بھی آ جائیے اعلیٰ حضرت ایز اے شیخ طریقت. Shaykh is used in several meanings in Arabic. Okay. An old person is also called Shaykh. Okay. An expert in any particular branch of knowledge is also called Shaykh. Okay. Like we say Shaykhul Hadith and Shaykhul Quran. And a guide, a spiritual guide, is also called Shaykh. So when we say Shaykh Tariqat, Tariqat is the path which takes us close to Almighty Allah Azza wa Jal. So the guide of that path, the leader of that path is called Shaykh Tariqat. اوکے, تو امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. چلتے ہیں نعت خواں اسلام بھائی کی طرف, اور انشاءاللہ چند کلام ان کی فرمائش آئی ہے, کچھ اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول, زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول, زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, لب پھول دہن پھول, زکر پھول بدن پھول. واہ واہ واہ, منقبت اعلیٰ حضرت. انشاءاللہ 1-2 شعر اس کے بھی سن لیتے ہیں. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا, دین کا ڈنکا بجایا, دین کا ڈنکا بجایا,
جایا اے امام احمد رضا دور باطل اور ضلالت ہرد میں تھا جس گھڑی دور باطل اور ضلالت ہرد میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا تو مجدد بن کے آیا تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا اعلی حضرت لا جواب اعلی حضرت لا جواب. سبحان اللہ. Hazrat Raza Ali Khan rahmatullah ta'ala alayhi came in his dream and told them that somebody will come soon to you and will give you the good news. Hazrat Khatamul Akabir Shah Ali Rasool Marharwi rahmatullah ta'ala alayhi said to them that I was waiting for you people to come from many days. Subhanallah. So that the connection, the spiritual connection, the arrangement, Allah, 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 Allah. Instructions, in other words, inspirations, everything was managed, laid down in its place. اپنے آقا پر فدا ہونا ہو تو اعلیٰ حضرت کے کاشانہ اقدس پر حاضری دیجیے. یہ محبتیں سکھاتے ہیں, یہ والہانہ پیار سکھاتے ہیں اپنے مریدین سے. اپنے بزرگوں سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے یہ اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں. Countless salutations be upon the divine candle of assembly of God.